اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما شاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی محکم کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق وہو اصدق الصادقین بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون صدق اللہ العلی العظیم۔ ناظرین محترم، یہ مبارک مہینہ برکتوں کا مہینہ ہے، یہ رحمتوں کا مہینہ ہے، یہ مغفرت پروردگار حاصل کرنے کا مہینہ ہے، یہ صبر و اطاعت کرنے کا مہینہ ہے، یہ خیر و برکت کا مہینہ ہے، اور یہ مہینہ ماہ حریت اور آزادی ہے۔ یہ مہینہ مواسات اور رابطوں کو ایک دوسرے سے استوار کرنے کا مہینہ ہے۔ یہ مہینہ خداوند متعال سے رابطے برقرار کر کے راز و نیاز اور اطاعت و بندگی کرنے، عبودیت کرنے، بندگی کرنے کا مہینہ ہے۔ عزیزان محترم، اس مہینے کے اندر تمام کے تمام اہل قبلہ کی گناہوں کو اللہ تعالیٰ کی ذات اپنی رحمت واسعہ سے بخش دیتا ہے۔ تمام اہل قبلہ معاف حاصل کر لیتا ہے اپنے پروردگار سے اپنے گناہوں کی۔ لیکن روایت عجیب ہے کہ جو میں ابھی بیان کرنے جا رہا ہوں، سید المرسلین کی ذات بابرکت ارشاد فرماتے ہیں تمام اہل قبلہ کی گناہ معاف ہوں گے، لیکن 3 گروہ کی گناہ کبھی بھی معاف نہیں ہو سکتا۔ ان میں سے پہلا گروہ وہ ہیں کہ جنہیں ان کے والدین نے عاق کیا ہو۔ جو عاق والدین ہو، جن کے والدین جس سے ناراض ہو، اس کے گناہ ماہ مبارک رمضان میں بھی معاف نہیں ہو سکتا۔ لہٰذا کوشش کیجئے گا کہ اس مبارک مہینے میں اپنے والدین کو راضی کریں، اگر خدا نخواستہ کسی کے والدین ناراض ہیں کسی سے، چونکہ عاق والدین کے لیے خدا کے درگاہ میں رحمت پروردگار میں کوئی مقام اور مرتبہ حاصل نہیں ہے۔ دوسرا گروہ کہ جس کی گناہ اس بابرکت مہینے میں بھی معاف نہیں ہوتا، ان لوگوں کی گناہ ہے کہ جو اس مبارک مہینے سے فائدہ حاصل نہ کرے۔ یہ مبارک مہینہ رحمت پروردگار نازل ہونے کا مہینہ ہے۔ بڑے سے بڑے گناہ گار کی گناہ اس مبارک مہینے میں معاف ہو سکتا ہے، اگر وہ اس مہینے میں اطاعت اور بندگی کر کے اپنے خدا کو خوش کرے، اپنے خدا کو راضی کرے، اپنے خدا کی عبادت اور بندگی کرے، تب جا کے خداوند متعال اس کے اوپر اپنی رحمتیں نازل کر دیتا ہے۔ لیکن ایک آدمی کہیں کہ رحمت پروردگار میرے اوپر نازل نہیں ہوتا، تو یقیناً اس نے اپنے آپ کو اپنے گناہوں کے ذریعے، اپنے بد کرداری کے ذریعے، اپنے بد اخلاقی کے ذریعے رحمت پروردگار سے اپنے آپ کو دور رکھا ہوگا۔ ورنہ رحمت پروردگار ہر ایک پہ نازل ہوتا ہے۔ جس طرح بارش کے قطرات ہر خشک و تر پہ گرتا ہے، اسی طرح ماہ مبارک رمضان میں بھی رحمت پروردگار ہر ایک پہ نازل ہوتا ہے۔
اگر ہم اپنے آپ کو بارش کے قطرات سے محفوظ رکھیں تو بعد میں یہ شکایت کرنے کا حق حاصل نہیں ہے کہ خدا کی برسائے ہوئے بارش میرے اوپر نہیں ٹپکے، چونکہ تم نے خود اپنے آپ کو بچایا ہے، اپنے آپ کو محروم رکھا ہے۔ ماہ مبارک رمضان میں بھی خداوند متعال اپنی رحمتیں نازل کرتا ہے۔ اب یہ انسان کی ظرفیت اور انسان کی لیاقت کی بات ہے کہ وہ کس قدر رحمت پروردگار کو اپنے لیے عکس کرتا ہے۔ تو عزیزان گرامی قدر، یہ افراد جو اس مبارک مہینے میں اگر اپنے آپ کو دور رکھے رحمت پروردگار سے، اپنے آپ کو محروم رکھے، تو یہ اس کی اپنی خطا ہے، وہ اس کے اپنی قصور ہے کہ اس نے اپنے آپ کو رحمت پروردگار سے دور رکھا، ورنہ اس مبارک مہینے میں رحمت پروردگار میں ہر کوئی شامل ہوتا ہے۔ تیسرا گروہ جو اس مبارک مہینے میں بھی بخشے نہیں جاتے وہ لوگ ہیں کہ جو آل محمد کے نام سننے کے بعد بھی، اسماء مبارک سننے کے بعد بھی درود نہیں پڑھتے۔ اگر ہم اسماء ائمہ اطہار اور سید المرسلین کی ذات بابرکت بطور خاص سننے کے بعد اگر درود نہ بھیجیں تو رحمت پروردگار سے ہم نے اپنے آپ کو دور رکھا ہے۔ لہٰذا کوشش کیجئے گا کہ اس مبارک مہینے میں زیادہ سے زیادہ رحمت پروردگار میں شامل ہونے کے وہ تمام کے تمام اسباب کو حاصل کریں، پیدا کریں، جس کی وجہ سے رحمت پروردگار میں ہم شامل ہو جائیں۔ عزیزان گرامی قدر، یہ مہینہ جو ہے اپنے روح کو تقویت فراہم کرنے کا مہینہ ہے۔ یہ مہینہ اپنی نظم و ضبط کو تقویت کو اور طاقت فراہم کرنے کا مہینہ ہے۔ یہ مہینہ اپنے تفکر و تدبر کو تقویت فراہم کرنے کا مہینہ ہے۔ یہ اپنے ارادوں اور اپنی قدرت فیصلے کو طاقت فراہم کرنے کا مہینہ ہے۔ حضرت جناب اباذر غفاری کے پاس کوئی شخص آیا اور کہا کہ اے اباذر غفاری، میرے لیے کوئی نصیحت کرے تاکہ میں کامیاب زندگی اور کامیاب آخرت گزار سکوں۔ اباذر غفاری نے اس کو لکھا کہ اگر تم نے مجھ سے نصیحت طلب کی ہے تو میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ تم اپنے عزیز ترین محبوب فرد کے اوپر جفا مت کرو، ظلم مت کرو، زیادتی مت کرو۔ وہ سوچنے لگے اباذر کی اس نصیحت پہ کہ آخر میں نے اپنے عزیز ترین دوست کے اوپر، اپنے عزیز ترین فرد کے اوپر، اپنے عزیز ترین قریبی شخص کے اوپر کبھی بھی جفا نہیں کیا اور نہیں کرتا ہوں۔ عزیز ہوتا ہی اس وقت ہے جب اس کے اوپر میرے ہاتھوں سے ظلم نہ ہو جائے، لہٰذا میں نے تو کبھی کسی پہ ظلم نہیں کیا اور نہ ہی میں کبھی اپنے عزیز ترین فرد پہ ظلم کرتا ہوں۔ سمجھ میں نہیں آیا اباذر غفاری کی یہ نصیحت اس کی ذہن میں۔ وہ ابوذر غفاری کے پاس چلے گئے اور جانے کے بعد کہا، یا اباذر، جو نصیحت آپ نے کی ہے کہ عزیز ترین دوست کے اوپر یا عزیز ترین فرد کے اوپر جفا نہ کریں، ظلم نہ کریں، اس کا کیا مطلب ہے؟ اباذر غفاری نے اسے بتایا، کیا تم نے نہیں سمجھا میری نصیحت کو؟ اس شخص نے کہا، میں نہیں سمجھ سکا، میں کبھی بھی اپنے عزیز ترین فرد کے اوپر ظلم نہیں کرتا، جفا نہیں کرتا۔ اباذر غفاری نے کہا، اے مرد خدا، کائنات کے اندر تمہاری ذات سے زیادہ عزیز ترین تمہارے پر کوئی فرد نہیں ہے۔ اگر خدا نخواستہ کہیں کوئی آفت آ جائے تو پھر دوسروں کو بچانے سے پہلے تم اپنی ذات کو بچائیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہارے پاس تمہارا اپنا نفس سب سے زیادہ عزیز ہے۔ اگر کہیں آگ لگی ہوئی ہو تو اس آگ میں جلنے سے، دوسروں کو جلنے سے بچانے سے پہلے تم اپنی ذات کو جلنے سے بچائے گا۔ کیوں؟ تمہارے پاس دوسروں کی نسبت سب سے زیادہ اپنی ذات عزیز ہے۔ کیوں تم گناہوں کے ذریعے سے، کیوں تم دوسروں کی غیبت کر کے، کیوں تم دوسروں کے اوپر تہمت لگا کے، کیوں تم مال حرام کو جمع کر کے، کیوں تم حقوق الناس کو ادا کیے بغیر، کیوں تم حقوق اللہ کو ادا کیے بغیر اپنے آپ کو جہنم کے عذاب کے مستحق ٹھہراتے ہو؟
کیا تمہارے پاس تمہارا نفس عزیز نہیں ہے؟ یہ جو تم ظلم کرتے ہو دوسروں کے اوپر، یہ جو تم دوسروں کے مال کو غصب کرتے ہو، یہ جو تم رشوت کے ذریعے سے یا ناجائز مال کو جمع کر کے اپنے آپ کو دولت مند بنانے کی کوشش کرتے ہو، یہ در حقیقت تمہارا اپنے نفس کے اوپر ظلم کرنا ہے۔ لہذا اپنے نفس کے اوپر ظلم کرنے سے، جو کہ تمہارا عزیز ترین فرد ہے، عزیز ترین ہستی اور عزیز ترین نفس ہے، اس نفس کے اوپر ظلم کرنے سے اپنے آپ کو روک کے رکھو، وگرنہ تمہارے اپنے ہاتھوں کے ذریعے بروز محشر، بروز قیامت تم خود کیا ہے مستحق عذاب الہی قرار پائیں گے۔ عزیزان محترم، یہ مبارک مہینہ خدا سے دعا کرنے کا مہینہ ہے، طلب مغفرت کرنے کا مہینہ ہے۔ ہمیں پیغمبر خاتم کے ذات دعا کرنے کا طریقہ اور سلیقہ سکھا رہے ہیں اس مبارک مہینے میں۔ جب رمضان المبارک کا یہ چاند نمودار ہوا دکھائی دیا تو پیغمبر گرامی اسلام کی ذات نے اپنے خالق دو عالم سے دعا کیا۔ کیا دعا کیا پیغمبر نے دعا کیا، اللہم احلہ علینا بالامن والایمان۔ پروردگارا، یہ جو چاند نمودار ہوا ہے افق عالم پہ ماہ مبارک رمضان کا، اس چاند کو، اس مبارک مہینے کو میرے لیے امن اور ایمان کا ذریعہ اور وسیلہ قرار دے دے۔ عزیزو، اس میں دو دعائیں بہت اہم کی پیغمبر گرامی اسلام نے، امن اور ایمان۔ امن انتہائی ضروری چیز ہے سماج کے اندر۔ اگر معاشرے میں لوگوں کے پاس تمام ضروریات زندگی موجود ہوں، تمام آسائش موجود ہوں، لیکن امن نہ ہو سماج میں، تو پھر اس وقت لوگ بہترین انداز میں، باعزت انداز میں زندگی نہیں کر سکیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ امن نہیں ہے معاشرے میں۔ امن انتہائی اہم ترین چیزوں میں سے ایک چیز ہے۔ آپ گزشتہ اقوام ملل کی زندگی کو دیکھیے، ان کی تاریخ کو آپ پڑھ لیجئے، مطالعہ فرما دیجئے، آپ کو معلوم ہوگا گزشتہ اقوام ملل میں بعض اوقات طوفان کے ذریعے سے وہ لوگ بے امن رہتے تھے، بعض اوقات سیلاب کی وجہ سے وہ لوگ مشکلات میں گرفتار ہوتے تھے، بعض اوقات مختلف بیماریوں کے ذریعے سے ان سے پروردگار امتحان لیتے تھے۔ اگرچہ تمام سہولیات موجود ہوتے تھے، لیکن پھر بھی ناامنی کی وجہ سے، امن و امان نہ ہونے کی وجہ سے ان کی زندگی ہمیشہ مشکلات سے دوچار رہتے تھے۔ عزیزو، یہ ان کے اعمال اور ان کی اخلاق نہ ہونے کی، ان کے بد کرداری کی وجہ سے اور نافرمانی پروردگار کی وجہ سے تھے۔ آج بھی ہم اگر کورونا کی بیماری اور وبا میں ہم اگر مبتلا ہیں تو یہ ہمارے اعمال کی وجہ سے ہے۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ اس وبا کی صورتحال میں ہم اپنے پروردگار سے توبہ و استغفار کریں، خداوند متعال سے دعا کریں، پروردگارہ اس امتحان کی گھڑی کو جلد از جلد ہم سے اٹھا لیجئے اور ہمیں دوبارہ امن و امان کے ساتھ زندگی کرنے کی توفیق عطا کرے۔ عزیزان محترم، امن بہت ضروری ہے۔ اگر سماج میں امن نہ ہو تو انسان کبھی بھی کسی بھی حالت میں خوشحال زندگی نہیں کر سکتے۔ خوشحال زندگی کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہمارے معاشرے میں امن و امان ہو۔ جن معاشروں میں امن و امان نہیں ہے ان لوگوں سے ذرا پوچھئے، دولتوں کے انبار لگی ہوئی ہیں، آسائش زندگی موجود ہے، لیکن سکھ کی سانس لے نہیں سکتے، اچھی طرح زندگی کر نہیں سکتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ امن نہیں ہے۔ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ذات بابرکت ہمیشہ یہی فریاد کرتے تھے، یہی فرماتے تھے کہ اے لوگوں، تم لوگ دعا کرو خدا سے امن پیدا ہو جائے۔ تمہاری بدعمالی کی وجہ سے کبھی حجاج ابن یوسف ثقفی جیسوں کو خدا نے تمہارے اوپر مسلط کیا تاکہ تم لوگوں کو عبرت کا نشان بنائے، کبھی دوسرے ظالم حکمرانوں کو تمہارے اوپر مسلط کر دیا اور تمہارے امن کو خراب کیا، تم لوگ امن سے زندگی نہ کر سکے۔ کیوں؟ اس لیے کہ تمہارے اعمال اچھے نہیں تھے، تم اپنے پروردگار کی اطاعت
اور بندگی کرنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ عزیزان محترم، دعا کریں اس مبارک مہینے میں پروردگارہ اس کورونا کی وبا کو ہم سے اٹھا کے ہمیں پرامن انداز میں زندگی کرنے کی توفیق عطا کریں، اور دعا کریں پروردگار سے، پروردگارہ ہر قسم کی آفات زمینی اور آسمانی اور یہ دہشت گردی اور دیگر تمام امن کو خراب کرنے والی چیزوں سے اس قوم کو، اس ملت کو، اس امت کو نجات دے کر باعزت زندگی کرنے کی ہمیں توفیق عطا کرے۔ دوسری جو دعا پیغمبر خاتم کی ذات نے اس دعا میں بیان کی ہے کہ ماہ مبارک رمضان کی جب چاند نظر آیا تو جو دعا کی تھی اس میں وہ ایمان تھا۔ پیغمبر گرامی اسلام نے جہاں خدا سے مبارک مہینے میں امن طلب کی ہے، وہاں پر خداوند متعال سے ایمان کا مطالبہ کیا۔ پروردگارہ بحق اہل بیت اطہار ہماری ایمان کو مضبوط اور مستحکم بنا دے، چونکہ ایمان بہت ضروری ہے۔ اگر ایمان نہ ہو دل میں تو پھر بے ایمان زندگی کامیاب زندگی نہیں ہے۔ ایمان نہ رکھنے والی جو زندگی ہے وہ جتنی بھی سہولتیں ہوں، آسائشیں ہوں، وہ باعزت زندگی نہیں ہے۔ پیغمبر گرامی اسلام کی ذات بابرکت کہیں سے تشریف لے جا رہے تھے تو پیغمبر نے دیکھا کہ ایک گروہ عبادت میں مشغول ہے۔ پیغمبر نے فرمایا تم لوگ کون ہو؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ مؤمنون یا رسول اللہ، نحن مؤمنون یا رسول اللہ، یا رسول اللہ ہم مؤمنین ہیں، ہم صاحبان ایمان ہیں۔ پیغمبر گرامی اسلام کی ذات بابرکت نے فرمایا دعوی مومن ہونا، دعوی ایمان کرنا، مومن ہونے کا دعویٰ کرنا آسان ہے، لیکن مومنین کی صفات کو اپنانا سخت ہے۔ پیغمبر نے فرمایا اگر تم لوگ دعویٰ کرتے ہو تم لوگ مومن ہیں تو تمہاری علامت کیا ہے مومن ہونے کا؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہماری جو علامتیں ہیں مومن ہونے کی وہ دو چیزیں ہیں۔ پہلی چیز یہ ہے کہ ہم خدا کی رضا پہ راضی رہتے ہیں۔ اگر خدا نے دولت دی تو ہم اسی پہ راضی، اگر فقر و افلاس دی تو ہم اسی پہ راضی، اگر صحت دی تو پھر بھی ہم راضی، اگر مریض رکھا پھر بھی ہم راضی، یعنی ہر حال میں خدا کی رضا پہ ہم راضی رہنے والے ہیں۔ اور دوسری خصوصیت پر یا رسول اللہ جو ہمارے اندر ہے وہ یہ ہے کہ جسے ہم نے اپنے لیے انتخاب کیا وہ ہم ہر وقت پروردگار کی اطاعت کے سامنے تسلیم رہتے ہیں، یعنی فرمان پروردگار کی اطاعت کرتے ہیں۔ ہم مطیع پروردگار عالم ہے، خدا کے کہے ہوئے واجبات کو ہم صحیح انداز میں ادا کرتے ہیں، خدا کے بتائے ہوئے فرائض الہی اور سنن الہی اور حدود الہی کے ہم پابندی کرنے والے ہیں۔ پیغمبر گرامی اسلام نے کہا واقعاً تم لوگ رسول اور خدا کے نزدیک ہو، لیکن اگر مومن بننا چاہتے ہو تو تین چیزیں اور تمہارے اندر پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ وہ جو تین چیزیں ہمیں اختیار کرنی ہیں وہ کون کون سی چیزیں ہیں؟ پیغمبر گرامی اسلام نے فرمایا پہلی چیز یہ ہے کہ فلا تبنوا مالا تسکنون، سب سے پہلے جس چیز کی تمہیں ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ تم اتنا مکان مت بناؤ اپنے لیے جس میں تم رہ نہیں سکتے۔ یعنی اگر مکان بنانا ہے، گھر بنانا ہے تو اپنی ضرورت کے مطابق بناؤ۔ اگر تم 3 کمرے 4 کمرے میں ضروریات کو پورا کر سکتے ہو تو پھر 10-12 کمرے بنا کے اسراف مت کرو۔ اسراف کرنے والے مسرفین اور مبذرین کے ساتھ میں شامل مت ہو جاؤ، تبذیر کرنے والے اور اسراف کرنے والوں کے ساتھ شامل مت ہو جاؤ۔ تم لوگ حرص اور لالچ مت کرو زیادہ گھروں کی، تم اپنی ضروریات کے مطابق گھر بناؤ۔ ضروریات سے زیادہ گھر بنانے والے مومنین نہیں ہو سکتے۔ مومن وہ ہیں کہ جو اپنی ضرورت کے مطابق بناتے ہیں، ضرورت سے زیادہ بنانا اسراف اور تبذیر ہے اور حرص و لالچ کرنے کے ضمن میں آتا ہے، اور یہ مومن ہونے کی علامت نہیں ہے۔ دوسری چیز جو تمہیں اختیار کرنے کی ضرورت ہے مومن واقعی بننے کے لیے وہ یہ ہے کہ وَلَا تَجْمَعُوا مَا لَا تَأْكُلُونَ، جو مال تم کھا نہیں سکتے اس مال کو جمع مت کرو۔
یعنی تم اپنی ضروریات زندگی کو گزارنے اور زندگی کی گاڑی کو چلانے کے لیے فقط مال جمع کرو. حلال اور حرام دیکھے بغیر مال جمع کرنے کی ضرورت نہیں ہے، چونکہ خداوند متعال ہر ایک کو اپنے حساب سے رزق دیتا ہے. تم حلال حرام کو دیکھے بغیر اپنے اولاد کے لیے، اپنے آنے والی نسلوں کے لیے مال جمع کرتے ہو اور پھر دعوی مومن کرتے ہو، دعوی ایمان کرتے ہو. مومن فقط اور فقط اپنی ضروریات زندگی کو گزارنے کے لیے مال حاصل کرتا ہے، ضروریات سے زیادہ کے لیے مال کبھی بھی جمع نہیں کرتا. یہ مومن کی علامت نہیں ہے جو زیادہ مال جمع کرے. تیسری چیز جو پیغمبر خاتم نے آخر میں ان لوگوں سے فرمایا وہ یہ کہ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ. اگر مومن واقعی بننے کی تم لوگ خواہش کرتے ہیں تو پھر تم خدا کی خوف اور خشیت کو اپنے دل میں پیدا کرو. خشیت پروردگار اور خوف پروردگار کو اپنے دل میں پیدا کرو تاکہ پروردگار عالم کی ذات کی خوف اور خشیت کی وجہ سے تم گناہوں سے بچ سکے. اور اگر تقوی اختیار کرے، خشیت پروردگار کو اختیار کرے اور گناہ تمہارے ہاتھ سے سرزد نہ ہو جائے تو یقین کیجئے گا تم مومنین واقعی میں سے ہو. عزیزان محترم، ہمیں فقط دعوی ایمان نہیں کرنا ہے بلکہ حقیقی مومن بن کے دکھانا ہے ذات پروردگار کو. ہر وہ علامت جو ایک مومن کے اندر ہونی چاہیے اسے اختیار کرنا ہے. آپ بتائیں گے ایک مومن ہونے کے لیے اور کیا کرے؟ میں آپ کے خدمت میں عرض کروں گا. عزیزان محترم، امام صادق علیہ السلام کی ذات بابرکت ارشاد فرماتے ہیں کہ مومن بننے کے لیے تمہارے تمام اعضاء و جوارح میں ایمان ہونی چاہیے. جب تک ایمان کے اثار تمہارے تمام اعضاء و جوارح سے نہ چھل کے، اس وقت تم حقیقی مومن نہیں ہیں. فقط دعوی ایمان کرنا مومن ہونے کے لیے کافی نہیں ہے بلکہ اعضاء و جوارح میں ایمان ہونا چاہیے. خدا نے ایمان کو انسان کے تمام بدن کے حصوں میں تقسیم کر دیا ہے. تمہارے آنکھ میں بھی ایمان ہونی چاہیے، تمہارے کان میں بھی ایمان ہونی چاہیے، تمہاری زبان میں بھی ایمان ہونی چاہیے، تمہارے دل میں بھی ایمان ہونی چاہیے، تمہارے ہاتھ بھی با ایمان ہو، تمہارے پاؤں بھی با ایمان ہو. اگر ہاتھ سے مال حرام کو جمع کر رہا ہو تو یقین کیجئے گا تمہارے ہاتھ میں ایمان نہیں ہے. اگر نظر سے نامحرم کی طرف نگاہ کرتا ہو تو یقین کیجئے تمہاری آنکھ میں ایمان نہیں ہے. اگر کان سے غیبتیں ہمیشہ سنتے رہتے ہو تو یقین کیجئے تمہارے کان میں وہ ایمان حقیقی موجود نہیں ہے. اگر تمہاری زبان سے لوگوں کی برائی ہوتی ہو، اگر زبان سے غیبت کرتا ہوں، اگر زبان سے ہمیشہ جھوٹ بولتا ہوں، اگر زبان سے لوگوں کو دھوکہ دیتا ہوں، اگر زبان سے لوگوں کے اوپر تہمتیں اور الزامات لگاتے ہوں تو یقین کیجئے گا تمہاری زبان جو ہے با ایمان نہیں ہے. زبان میں وہ ایمان جو خدا چاہتا ہے وہ نہیں ہے. لہذا ضرورت اس امر کی ہے کہ ہمارے سارے کے سارے اعضاء و جوارح با ایمان ہو. اپنے اعضاء و جوارح کو، اپنے تمام کے تمام بدن کو، اپنے دل کو اور دیگر اعضائے بدن کو با ایمان بنانے کے لیے کوشش کرے. یہ مبارک مہینہ بہترین موقع ہے. یہ مبارک مہینہ یہ رحمتوں اور مغفرتوں کا مہینہ، یہ فضیلتوں اور برکتوں کا مہینہ جو ہے ہمیں با ایمان بنانے کے لیے مشق اور تمرین کرنے کا مہینہ ہے. اس مہینے میں اپنی کردار کے اوپر توجہ دیجیے گا، اپنی کردار سازی کرے، اپنی اصلاح کریں تاکہ ذات پروردگار اس مبارک مہینے میں ہماری کوششوں کو ثمرآور کرے اور ہم ایک مومن واقعی اور مومن حقیقی بن جائے. میری دعا ہے پروردگار عالم کی ذات سے، پروردگارہ تجھے تیری عزت و جلالت کا صدقہ، پروردگارہ اس مبارک مہینے کی برکتوں اور رحمتوں کا صدقہ تمام کے تمام سامعین و ناظرین کے حاجتوں کو روا فرما. پروردگارہ اس مبارک مہینے سے کسب فیض کرنے کی ہمیں توفیق عنایت فرما. پروردگارہ بحق ماہ مبارک رمضان، بحق ماہ نزول قرآن، بحق کلام اللہ المجید،
ہمیں دین مبین اسلام کے تمام اصولوں پہ، آئین اور دستورات اسلامی پہ، فرامین پیغمبر خاتم پہ، سنن پیغمبر و دیگر ائمہ اطہار پہ عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ پروردگارہ اس کورونا کی وبا سے تمام امت اسلامی کو نجات عطا فرما۔ بر محمد و آل محمد صلوات۔